سماج کی جو ترقی ہے اور سماج کی جو کامیابی ہے حقیقت میں دیکھا جائے، اور ہم سماج کو اگر چاہتے ہیں کہ بہتر بنائیں، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سماج میں تربیتی رول پر کام کریں۔ جس طرح سے تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ بچوں پر اور قوم پر اور کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے نکلیں، ہماری قوم پڑھی لکھی نکلے اور مہذب بنے، اسی طریقے سے اگر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت پہ ہمارا معاشرہ کام کرے، بچوں کی تربیت پر، معاشرے کی تربیت پر، جوانوں کی تربیت پر، بچیوں کی تربیت پر، تو یقیناً ہمارا معاشرہ اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ جو ابھی ہے، کیونکہ تربیت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی میں تعلیم ضروری، اسی طریقے سے تربیت بھی ضروری۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے، پیغمبر اسلام کے بھیجے جانے کے اہداف میں، کہ جب پیغمبر بھیجے گئے تو ان کا ایک ہدف کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتے تھے۔ یا ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ یزکیہم، ان کو نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ تو تزکیہ، تربیت، یہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اگر ہم تربیت پہ کام کریں، جوانوں کے، بچوں کے، قوم کی، نسل کی، تو یقیناً ہمارا معاشرہ اس سے کہیں آگے جا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہماری روایات میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے روایت ایسے نقل ہوتی ہیں کہ جس میں تربیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے، ان کے اصحاب نے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے اصحاب، انہوں نے جناب عیسیٰ سے پوچھا کہ یا روح اللہ ما من نجالس، اے روح اللہ، ہم کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ رہیں، کس کے ساتھ اپنے روابط اور اپنا یعنی اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا کس کے ساتھ رکھیں۔ اس وقت جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ 3 خصوصیت بتائی کہ وہ شخص جس کے اندر یہ 3 خصوصیت پائی جائے، اس کے ساتھ آپ رہیے، تو یقیناً آپ کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف اور کمال کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنا آپ کے یعنی خدا کی یاد میں اضافہ کرتا ہو۔ جب آپ اس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہو۔ ایسے شخص کے اگر ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، ایسے شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھیے کہ جس کی گفتگو، جب وہ بات کر رہا ہے، جب وہ کلام کر رہا ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ہم چبسا ایسے لوگ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں جو جاہل ہیں، یا جن کے اندر تربیت نہیں ہے، یا جو بہت سی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور نتیجتاً وہ برائیاں ہم تک بھی منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ جن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ آنا جانا رکھ رہے ہیں، جن کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خاص طور پہ رشتہ داریاں جو ہماری ہوتی ہیں، ہماری شادی بیاہ جو ہوتی ہے، کوشش کریں کہ ایسے لوگ کے ساتھ ہوں جو آپ کے ایمان کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے ہم پلہ ہوں یا آپ سے بہتر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل ایسا ہو کہ جب آپ اس کے عمل کو دیکھیں تو آپ کی رغبت آخرت کی طرف بڑھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں کہ جن کو دیکھنے سے آپ کی دنیا کی محبت میں اور دنیا پرستی میں اضافہ ہوتا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر خدا یاد آئے، قیامت آ جائے، موت یاد آئے، مرنے کے بعد کے مراحل یاد آئیں، تاکہ انسان اپنے پر بہتر کام کر سکے اور اپنے کو بہتر تربیت کر سکے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے میں، تربیت کے راستے میں جتنا ہو سکے قدم کو آگے بڑھائیں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں اور محلے سے اور سوسائٹی سے، اسی طریقے سے تربیتی حوالے سے کلاس کے ذریعے، کیمپ کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے اور علمی گروپس کے ذریعے ہم تربیتی حوالے سے کام کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جائے، کامیابی کی